الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کو اس کے رب نے چن لیا ہے اور اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، تمام انبیاء و مرسلین پر، نیز صحابہ کرام و تابعین اور قیامت تک ان کی پیروی و اتباع کرنے والے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے آپ کو اور آپ سے پہلے و بعد والوں کو تقوی کی وصیت کی ہے، لہذا اللہ سے ڈریے اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیجیے۔ جو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحالی کا راستہ نکالے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ دینی بھائیوں، آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق گفتگو کروں گا، جن کا تعلق خیر القرون سے ہے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھے لوگوں میں سے منتخب فرمایا ہے۔ انہی میں سے سبقت کرنے والے ایک صحابی ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے 2 سال قبل نماز پڑھی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر پوچھا گیا کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کہا جدھر اللہ تعالیٰ میرا منہ پھیر دیتا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ دوستو، اس جلیل القدر صحابی نے اسلام کی تلاش میں اپنا شہر و قوم کو خیرباد کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش و رغبت لے کر گھر سے نکلا، لیکن بہت زیادہ احتیاط برتنے اور چھپ چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھنے کے باوجود کفار قریش کے ظلم ستم اور اذیت سے بچ نہ سکا۔ اس وقت مکے کی حالت یہ تھی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتا اور ان کی طرف اپنا انتساب کرتا، اس کو شدید تکلیف و اذیت دی جاتی۔ اس کے باوجود یہ صحابی رسول قبول دین اسلام کا جذبہ لے کر ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور کفار قریش کے شدید ظلم ستم کے باوجود بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کو گلے سے لگا لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی قوم کو دعوت دینے کی ذمہ داری دی تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ بات یعنی دین کی دعوت مکے والوں کو پکار کر سنا دوں گا۔ پھر وہاں سے نکلے اور سیدھے مسجد گئے اور بلند آواز سے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح اسے زود کوب کرتے ہوئے زمین پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان ظالموں سے ان کو نجات دلایا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ جلیل القدر باہمت اور جرأت مند صحابی کون ہیں؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا تحفہ پیش کیا۔ بھائیو، ابو ذر رضی اللہ عنہ کا لہجہ انتہائی صدق و سچائی کا تھا، وہ علم میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک برتن میں علم بھر دیا گیا اور اسے ابو ذر پر انڈیل دیا گیا۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ ظلم ستم برداشت کیا اور انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا۔ ان کو شروع میں بہت زیادہ تکلیف و اذیتیں دی گئیں،
لیکن وہ اسلام پر ڈٹے رہے اور مشرکین مکہ کے کبر غرور کو توڑا اور ان کی کراہیت کے باوجود ان کو کلمہ حق سنایا۔ ساتھیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب اسلام کی تلاش میں نکلے تھے، بری طرح سے ان کو زود و کوب کیا گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ مکہ گئے اور ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے ہوئے کہا، وہ شخص کہاں ہے جسے تم صابی یعنی دین بدلنے والا کہتے ہو؟ یہ سن کر تمام وادی والے ڈھیلے اور ہڈیاں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو بے ہوش کر دیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اس حال میں اٹھے کہ گویا کہ لال بت ہو، یعنی سر سے پیر تک خون سے لالہزار تھے۔ رواہ مسلم۔ بھائیو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بڑا طویل ہے، لیکن میں مختصر اہم نکات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات سے پہلے تقریباً ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تقریباً 30 راتیں یا 30 دن مکے میں ٹھہرے۔ اس بیچ سوائے زمزم کے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بھوک لگتی وہ زمزم پیتے اور ان کو بھوک کا احساس تک نہ ہوتا، حتیٰ کہ وہ پانی پیتے پیتے موٹے ہو گئے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، انہا مبارکتن، زمزم کا پانی برکت والا ہے، انہا طعام طعمن، اور وہ کھانا بھی ہے، کھانے کی طرح پیٹ بھرتا ہے۔ رواہ مسلم۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی اسلام کی تلاش میں بغیر زاد و توشہ کے گھر سے ہجرت کر کے اس راستے میں آنے والے مشقتوں و تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور اس پر صبر کر کے اسلام کو گلے لگاتا ہے، اور ایک آدمی پیدائشی مسلمان ہے، اس کو اس راستے میں کوئی تکلیف و مشقت برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ عنہ صرف شدید حالات میں اسلام اور حق پر ثابت قدم رہنے والے کی ہی مثال نہیں تھے، بلکہ دعوت اللہ کے لیے بھی ایک مثال تھے۔ دوستو، ایک صحیح روایت میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بھائی انیس کے پاس گئے، ان سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ ابو ذر نے کہا، میں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس کے بھائی نے کہا، مجھے بھی تمہارے دین سے نفرت نہیں ہے، میں بھی اسلام لایا اور میں نے بھی اس کی نبوت کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں پھر ہم دونوں اپنی ماں کے پاس گئے، میری ماں بولی کہ مجھے بھی تم دونوں کے دین سے نفرت نہیں ہے، میں اسلام لائی اور میں نے بھی نبوت کی تصدیق کی۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اونٹوں پر اپنا سامان لادا، چل دیے، یہاں تک کہ ہم اپنے قوم غفار میں پہنچے اور ان کو دین کی دعوت دی تو آدھی قوم مسلمان ہو گئی اور آدھی قوم نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو باقی آدھی قوم مسلمان ہو گئی۔ بھائیو، دیکھیے، یہ ہے اخلاص اور صدق دلی سے دعوت دینے کا نتیجہ۔ ورنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نئے مسلمان تھے، ان کے پاس نہ اتنا زیادہ علم تھا اور نہ ہی اتنے وسائل تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو کہ جاؤ اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے اور تمہیں اس کا اجر دے، اس کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے علمبردار لوگ کہاں ہیں؟ آج بھی روئے زمین میں بہت سارے ایسے قبائل و جماعت اور گروہ و افراد موجود ہیں جو اسلام کے متلاشی اور حاجت مند ہیں، جیسے ہم سے پہلے لوگ اسلام کے متلاشی و حاجت مند تھے۔ دعات کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا اثر کہاں ہے جیسا کہ ابو ذر کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا اثر تھا؟ کیا آج دعات کی دعوت کا نتیجہ ویسا ہی مرتب ہو رہا ہے جیسا ابو ذر کی دعوت کا اثر و نتیجہ تھا؟ ساتھیو، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی فضیلت و فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ سے قبیلہ غفار و اسلم اسلام لے آئے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس طرح رہے کہ جب وہ حاضر رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت پوچھتے اور جب ان سے غائب ہوتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ اور ان کی شخصیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ان کے اخلاق و عادات میں اسلام نے بہت اچھا مرتب کیا تھا، بہت اچھا اثر مرتب کیا تھا۔
چونکہ ان کی قوم غفار میں بہت ساری خرابیاں تھیں جو اسلام لانے کے بعد اچھائی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ خود ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد زہد و تقوی اور عفت و صداقت میں مثال بن گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے دنیا کو خیر باد کہا تو معمولی دنیاوی متاع کے مالک تھے، ان کا ہم اور غم صرف آخرت تھی، ہمیشہ آخرت کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے فکر مند دامنگیر رہتی تھی، چونکہ یہی اصل متاع ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ اسراء آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، جس نے ارادہ صرف اس جلدی میں، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں فوری دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں، جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو ہی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم ان کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائب عذاب اور اس کی رسوائی ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور اس کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں قدردانی کی جاتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، عداوت و دشمنی صرف ظالموں کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ نیک کاروں کے دوست و ولی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یا آخری نبی ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے، اور ان سب سے یا ان میں سے کسی ایک سے بغض و دشمنی رکھنا نفاق کی علامتوں میں سے ہے، اور یہ ہر زمانے میں اہل اہوا کی عادتوں میں سے ایک عادت رہی ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے آخری ایام کیسے گزارا اور کس حال میں اس فانی دنیا کو خیر باد کہا۔ انہوں نے اس حال میں اس فانی دنیا کو چھوڑا کہ سنتے ہی دل دہل جاتا ہے۔ دوستو، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حال میں اس فانی دنیا کو خیر باد کہا کہ سنتے ہی دل دہل جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایسی سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے جس کو بعض لوگوں نے حسن کہا ہے۔ حضرت ام ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ جب ابو ذر کی وفات کا وقت آیا تو میں رو دیا۔ ابو ذر نے کہا کہ امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے کہا میں کیوں کر نہ روؤں، تم ایک بنجر و صحرا زمین میں مرنے جا رہے ہو اور میرے پاس اس قدر کپڑا نہیں ہے جو تمہارے کفن کے لیے کافی ہو، اس لیے میں رو رہی ہوں، اور نہ میرے پاس اتنے ہاتھ ہیں جو تجھے دفن کر سکے۔ ابو ذر نے کہا کہ رو مت اور یہ خوشخبری سن لو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بارے میں، اور میں بھی ان میں سے ہوں، کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ایک شخص بنجر و صحرا زمین میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت جمع غفیر حاضر ہوگی، اور ان لوگوں میں سے ہر ایک کی موت اپنی بستی و گاؤں میں ہو چکی ہے، اس لیے میں ہی وہ شخص ہوں
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا کہ تم جاؤ، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ میں نے جھوٹ بات کہی ہے اور نہ ہی مجھ سے جھوٹی بات بتلائی گئی ہے، اس لیے امی جان آپ جائیے اور راستے کی طرف نظر دوڑائیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہاں کوئی ہے، یعنی امی نے کہا کہاں کوئی ہے، حاجی لوگ جا چکے ہیں، سارا راستہ خالی پڑا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اور دوبارہ دیکھو۔ کہتی ہیں کہ میں ٹیک لگا کر راستے کی طرف دیکھتی اور پھر آ کر اپنے والد اپنے بیٹے ابو ذر کی تیمارداری کرتی۔ میں اسی حال میں تھی کہ کچھ لوگوں کو سواری میں سوار ہو کر آتے دیکھی تو میں نے ان کو اپنی طرف آنے کی اشارہ کیا۔ وہ لوگ تیزی سے میرے پاس آ کر رک گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندی کیا بات ہے بتاؤ۔ میں نے کہا مسلمانوں میں سے ایک شخص ہے، اس کو کفن پہناؤ۔ ان لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی؟ میں نے کہا ہاں، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ پھر وہ لوگ جلدی سے لپکے اور ان کے نزدیک پہنچ گئے، مگر حال یہ تھا کہ ان کو کفنانے کے لیے کفن تک میسر نہ تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک انصاری صحابی، ایک انصاری جوان نے کہا میں آپ کو اپنی چادر میں کفن دلاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس انصاری نے ان کو اپنی چادر میں کفنایا۔ دوستو، یہ تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ اور اسلام کے ایک عابد و زاہد و متقی پرہیزگار صحابی رسول کی زندگی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کو دیکھنا پسند کرے وہ ابو ذر کی طرف دیکھے۔ یا اللہ تو ابو ذر سے راضی ہو جا۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ دوستو، یا اللہ تو ہمیں رحمت بارہ سے نواز، یا اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں مایوس کو لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یا اللہ اپنے بندوں و جانوروں اور مردہ شہروں کو رحمت بارہ سے سیراب فرما۔ یا اللہ خشک سالی کی وجہ سے ہم شدید حالات سے دوچار ہیں، ہم سخت تنگی و شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت و غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور خوشحال فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمراں خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور تیرے رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ظاہری و باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری و باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تم سے اپنی تیری نعمت کے چھن جانے سے اللہ پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری نعمت کے چھن جانے کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اچانک آفت آنے سے یا اللہ تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو تمام مجاہدین کی مدد فرما جو جہاں بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایسی مغفرت والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔